الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عوام الناس میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت سارے نام نہاد مولوی اور ملا یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز نہیں تھی، وہ چیز نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ تھا، ویسا معاملہ تھا، یعنی ایسی باتیں کہی جاتی ہے جو کہ سراسر غلو پر مبنی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ بشریت سے ہی خارج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ہی نہیں، نور تھے، نور مجسم تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، حالانکہ اس سب پہ دلیل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی تھا۔ تو انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات جو کہی جاتی ہے نا، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر، احترام اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کو مانا جائے، اور آپ کو آپ کے مقام سے نہ تو اوپر اٹھایا جائے اور نہ تو نیچے گرایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں غلو کرنے سے منع کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اس طرح سے مت بڑھانا جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھایا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اسی میں ہے کہ آپ کو جو رتبہ، جو مقام ملا ہے وہاں آپ کو رکھا جائے۔ یہ نبی سے محبت ہرگز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بشریت سے خارج کرتے ہیں، حالانکہ اس پر دلیل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کا ہونا انکار کرتے ہیں، جبکہ اس پر دلیل موجود ہے۔ یہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ بے بنیاد بات ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اگر ایسی بات کہتا ہے جس پہ دلیل نہیں ہے، جس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کی بات وہ نہیں مانی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، لیکن ان کی وہ بات بلا سند ہے، بے بنیاد ہے، لہذا اس کی وہ بات ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ قاضی ایاز وہ لکھتے ہیں، وَإِنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا ثِيَابِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اور کپڑا پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ بات اس نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا تعاقب کرتے ہوئے علامہ محمد بن محمد دولجی وہ لکھتے ہیں کہ لا علم لی بمن رواہ، لا علم لی بمن رواہ، کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی اس کی سند ہے ہی نہیں، روایت کرنے والا کون ہے۔ اور اس کو شرح الشفاء ملا علی قاری کی ہے، اس میں یہ نقل ہے کہ لا علم لی بمن رواہ، کہ اس کے بارے میں جب سند نہیں ہے، کون روایت کرنے والا ہے، تو کیسی یہ بات مانی جائے گی۔ اسی طرح سے ابو برکات جو تفسیر نصفی کے جو مؤلف ہے، تو تفسیر نصفی مدارک التنزیل و حقائق التاویل میں یہ نقل کیا ہے اس نے، جہاں بلا سند ہے، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور یہ بات انہوں نے سورہ نور کی تفسیر کے تحت یعنی آیت نمبر 12 کے تحت انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہاں لکھا ہے وَذَلِكَ نَوْ مَا يُرْوَى أَنَّ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قاطع بکذب المنافقین بأن اللہ عصمک من وقوع الذباب علی جلدک، کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے منافقوں کے جھوٹا ہونے کا یقین ہے، یا اس کا میں انکار کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم کو مکھی سے محفوظ رکھا ہے، بچایا ہے، وہ آپ کی جلد پر بیٹھ نہیں سکتی کیونکہ وہ نجاسات اور گندگی سے لت پت ہوتی ہے،
تو وہ مکھی کیسے آپ پر بیٹھ سکتی ہے؟ تو جب اللہ رب العالمین نے آپ کو اس حقیر سی گندگی سے بچا لیا ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فحاشی میں جو لوگ لت پت ہے ایسے لوگوں کی صحبت سے بچا لے گا۔ اور اسی میں ہے کہ حضرت عثمان کے حوالے سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا سایہ زمین پر لگنے نہیں دیا، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاؤں آپ کے سائے پر نہ آئے، اس طرح کی یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہ جو روایت ہے آپ جا کر کے دیکھیے، جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یا اپنی تفسیر میں جو نقل کیا ہے، سند کیا ہے، بیماری والے سیگے سے ما یروا کر کے لکھتے ہیں، اور یہ بے سند روایت ہے، یہ بے بنیاد روایت ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑے عالم ہو، کوئی ایسی بات کہہ دے لیکن بلا سند بلا بنیاد اگر بیان کرتا ہے تو اس کے بات کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے اس بات کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، تو یہ سب بات بے بنیاد ہے، یہ غلو کے دائرے میں ہے۔ اور سایہ کے بارے میں جیسا کہ کہا کہ سایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اس پر دلیل موجود ہے، لیکن مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ جس نے بھی نقل کیا ہے بلا سند نقل کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔